الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله عز وجل على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك ومشاح. صدق النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حدیث درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات گزشتہ جمعہ المبارک کو میں نے چند بنیادی باتیں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض زمان کو بعض پر فضیلت بخشی ہے اور بعض مکان بعض جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر فضیلت بخشی ہے. جیسے کہ انسانوں میں بھی بعض انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں پر فضیلتیں بخشی ہیں اور ایسے ہی کائنات میں جو اللہ کی باقی مخلوق ہے اس میں بھی ایسے ہی ہے. تمام جو مختلف قسم کی اللہ کی مخلوق ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے. تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ بعض ایسے ایام یا بعض ایسی راتیں ہیں کہ جن کی فضیلت بعض دنوں سے اور بعض راتوں سے زیادہ ہے. اللہ کی کتابوں کا بھی یہی معاملہ ہے. قرآن پاک کے اندر حالانکہ سب کا سب قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ کے کلام میں بھی کچھ کی فضیلت زیادہ ہے. انبیاء کرام میں بھی ایسے ہی ہے، صحابہ کرام میں بھی ایسے ہی ہے. تو اصل میں نے عرض یہ کرنا تھا، بعض لوگوں کی یہ بدقسمتی سے یہ عادت بن گئی ہے کہ وہ ہیلے بہانے کر کے لوگوں کو نیکی کے راہ سے روکتے ہیں اور عامت الناس کے پاس چونکہ نہ تو اتنا علم ہوتا ہے نہ ہی اتنی بلند سوچ ہوتی ہے کہ وہ حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، درست اور نہ درست میں فرق کر سکے. یہ صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، کائنات کے باقی معاملات میں بھی انسان ایسے ہی ہوتے ہیں. تو حالانکہ اہل سنت و جماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے تمام عقائد کی بنیاد قرآن و سنت اور اجماع صحابہ اور ادلہ شریعہ اور ان کے اعمال بھی الحمدللہ انہی اصولوں پر سب کے سب قائم و دائم ہیں. انہی میں سے ایک مسئلہ شب برات کا ہے. 15ویں شعبان المعظم کہ جب رات ہوتی ہے، 14ویں کا دن گزرتا ہے، رات آتی ہے، تو اس کی فضیلت ہے. اور اس کی فضیلت دور صحابہ سے لے کر آج تک مسلمہ ہے ہر زمانے میں، اس لیے کہ ہم کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں کر سکتے جب تک ہمیں صحابہ اکرام سے کوئی چیز ہم تک پہنچی نہ ہو. تو چونکہ احادیث یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ احادیث میں جو صحیح احادیث ہے ان کی تعداد، وہ جو جتنے بھی حدیث کا اعلیٰ درجہ ہوگا نا، اعلیٰ سے اعلیٰ، ان کی تعداد کم سے کم ہوتی جاتی ہے اور جتنے سے نیچے نیچے آتے جائیں گے ان کی تعداد زیادہ ہوتی جاتی ہے.
یہ ایسے ہی ہے جیسے فرائض اور سنن اور مستحبات ہیں۔ فرض جو کہ انتہائی اہم چیز ہوتی ہے تو اس کا عدد بھی کم ہوتا ہے۔ جو چیز اس سے نیچے درجے کی ہوگی اس کا عدد ذرا اس سے اور زیادہ ہوگا، جو اس کے کم اس کا اور ہوگا، جو اس سے کم۔ ایسے ہی کائنات میں اللہ کی ساری کائنات بھی ایسے ہی ہے۔ یہ بہانہ بنا کر کے چونکہ یہ احادیث یا ضعیف ہیں یا جو بھی مختلف بہانے بنا کر انکار کرتے ہیں جناب یہ بدعت ہے کہ شبرات نہیں منانی، اس دن تم نے نیکی نہیں۔ بھائی شیطان آ جاتا ہے نا لوگوں کو نیکی کے راستے روکنے کے لیے، اور یاد رکھ لیں شیطان زیادہ تر نیکی کی راہ میں آتا ہے، نیکی کی شکل میں آتا ہے لوگوں کو نیکی سے روکنے کے لیے۔ آج میں آپ کے خدمت میں وہ احادیث خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جو بڑے بڑے محدثین نے اس رات کی فضیلت میں احادیث نقل فرمائی ہے اپنی کتابوں میں۔ یہ جو لوگ مختلف ہیلے بہانوں سے لوگوں کو نیکی سے روکتے ہیں نا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ان میں سے 99% یا 98% وہ لوگ ہیں جو احادیث کی کتابوں کے نام بھی نہیں جانتے۔ بس انہیں یہ کہہ دو کہ جناب ذرا چند احادیث کی کتابوں کے نام تو بتاؤ، جو کچھ ان کے اندر لکھا ہوا وہ مسئلہ آگے ہے، ان کو ناموں کی بھی خبر نہیں ہے۔ چند ایک نام جو کہ عوام میں مشہور ہے وہ نام لے لیں گے، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، چند پوچھے یہی حدیث کی کتابیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہی ہے۔ حالانکہ یہ 100% غلط بات ہے، 100% یہ غلط بات ہے۔ حدیث کی کتابیں یہ نہیں ہیں جن کا وہ سیاستہ کہتے ہیں، ان کے علاوہ 10 حدیث کی اور کتابیں نہیں ہیں جن کے نام سے عام انسان آگاہ نہیں ہے۔ یہ علماء تو جانتے ہیں، علم والے لوگ جانتے ہیں، لیکن عوام ان کے ناموں سے آگاہ نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی احادیث ہی کی کتابیں ہیں۔ جیسے اور بہت سے ایسے حدیث کی کتابیں ہیں، میں آپ کو یاد کروں کہ ظاہر بات ہے امام بخاری علیہ الرحمہ، امام مسلم علیہ الرحمہ اور دیگر جو محدثین ہیں ان کے بھی تو اساتذہ تھے نا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ تک جتنے بھی حدیث پہنچی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے انہوں نے ملاقات نہیں کی ہوئی، یہ ڈیفینیٹ بات ہے۔ یہ ڈیفینیٹ بات ہے کہ امام بخاری یا مسلم علیہ الرحمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی ہوئی، یہ صحابی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سنا، صحابہ کرام کے بعد تابعین ہے، تابع تابعین ہے، پھر آگے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ یا امام مسلم یا باقی جتنے بھی ائمہ دین ہیں، ظاہر بات ہے ان کا جو سلسلہ یہ صحابہ کرام تک تو پہنچتا ہے نا، بالکل انڈرسٹینڈیبل بات ہے۔ تو بھائی جو ان کے اساتذہ ہیں انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں جو یا تو تابعین کے درجے میں ہے یا تبع تابعین کے درجے میں ہے، انہیں ڈائریکٹ یا جنہوں نے صحابہ کرام سے علم سیکھا، علم لیا یا تابعین سے علم لیا، ان کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے اساتذہ کی کتابیں موجود ہیں اور بہت بہت بڑی ہیں، بخاری سے بھی بڑی ہیں۔ وہ میرے پاس الحمدللہ وہ ساری موجود ہیں جو امام بخاری کی بھی اساتذہ تھے، جن کے ذریعے امام بخاری، امام مسلم اور باقی ائمہ حدیث تک جو حدیث پہنچی ہے، تو ان کے بھی تو استاد تھے نا۔ الہام تو ان کو ایک بات بھی نہیں ہوئی، نہ الہام ہو سکتا ہے، یہ اس کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے۔ ظاہر بات ہے یہ ساری باتیں ایک چین کے ذریعے، ایک سلسلے کے ذریعے ان تک پہنچی تھیں، تو جس چین کے ذریعے پہنچی ہیں تو اس چین میں جو جو لوگ آتے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا میرے بھائی، انہوں نے لکھا ہوا ہے،
ان کی کتابیں اویلیبل ہیں، موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، پرنٹڈ ہے، آج بھی پرنٹ ہو رہی ہے، علماء کے پاس وہ موجود ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر کوئی بات مسلم شریف، ترمذی شریف، بخاری شریف، ابو داؤد، سنن نسائی میں نہیں ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ ذہن نشین فرما لیں، ان کتب میں اگر کوئی حدیث نہ بھی ہو تو ان کے علاوہ بہت سی کتابیں حدیث کی موجود ہیں جو ان کے اساتذہ کی ہیں، جن سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے نا، انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ دوبارہ یہ ایک بنیادی بات یاد رکھنے کی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب ہوگا، ظاہر بات ہے ان کی سندیں اتنی کم ہوتی جائیں گی۔ مثلا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حدیث پاک پر کتاب ہے، پرنٹڈ ہے، موجود ہے۔ امام صاحب کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے۔ بھائی امام صاحب تابعی تھے، تابعی وہ ہوتا ہے کہ جس نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہو، اور صحابہ کرام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کی کئی واسطے زیادہ بھی ہیں، لیکن بہرحال آپ نے بہت سے صحابہ کرام کے ساتھ ملاقاتیں بھی فرمائی ہیں، ابھی تو ڈیفینیٹ ہے نا۔ امام صاحب کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، امام اعظم، صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، آپ کی کتاب موجود ہے، حدیث پاک پر کتاب آپ کی موجود ہے۔ ایسے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تباتا بھی ہیں، صرف دو واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور امام مالک علیہ الرحمہ کے درمیان۔ ایسے امام شافعی علیہ الرحمہ ہے، کسی کے درمیان ایک واسطہ ہے، کسی کے درمیان دو ہے، کسی کے درمیان تین واسطے ہیں۔ امام بخاری تو بہت بات کے انصاف سے، امام مالک کی کتاب حدیث پاک نہیں ہے، بہت مشہور کتاب ہے موطا امام مالک، مشہور کتاب ہے، حدیث پر آپ نے کتاب لکھی ہے۔ امام محمد، امام محمد، امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد، ظاہر بات وہ تابعی نہیں تو تبع تابعی تو یقینی بات ہے۔ آپ کے حدیث پاک پر پوری کتاب ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ تبع تابعین میں سے آئیں گے، پوری بہت بڑی کتاب ہے حدیث پاک پر۔ مصنف ابن عبد الرزاق حدیث کی کتاب ہے، کئی جلدوں میں ہے، میرا خیال ہے 15-20 جلدیں ہیں اس کی۔ تو بھائی یہ امام بخاری کے اساتذہ ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے اساتذہ ہیں، ان کے سارے کی کتابیں موجود ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھ لیں، یہ کم علمی کے دلیل ہے کہ کہنا ہے کہ اگر وہ چیز بخاری مسلم میں نہیں ہے یا سیاستہ میں نہیں ہے تو وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے ابھی عرض کیا، جو امام بخاری یا سیاستہ کے محدثین سے پہلے لوگوں کی کتابیں ہیں وہ بھی تو پرنٹڈ موجود ہے نا، حالانکہ یہ سارے کے سارے ان کے استاد ہیں، یا کوئی دادا استاد ہے، کوئی ڈائریکٹ استاد ہے، کوئی پردادا استاد ہے۔ ابھی میں نے جو عرض کیا، جن کے درمیان جتنا سلسلہ کم ہوتا جائے گا، ظاہر بات ہے حدیث کی قوت اور طاقت زیادہ ہے، جتنا یہ سلسلہ آگے بڑھے گا پھر یہ مسائل پیدا ہوں گے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، کیونکہ واسطے درمیان میں زیادہ آگے۔ امام بخاری تک واسطے زیادہ تھے، امام مسلم تک واسطے زیادہ تھے، باقی ائمہ حدیث کی جو بعض سیاستہ جو ان کے واسطے سب کے زیادہ ہیں، امام مالک سے زیادہ ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ سے زیادہ ہیں، امام شافعی علیہ الرحمہ سے زیادہ ہیں، مسلم امام احمد بن حنبل، بہت بڑی کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے۔ امام بخاری کے اساتذہ یا دادا استاد ہیں، تو ان کو تم کوٹ کیوں نہیں کرتے؟
جن سے امام بخاری اور باقی محدثین نے علم حاصل کیا انہوں نے بھی تو کچھ لکھا ہوا ہے نا، وہ بھی سب موجود ہے نا۔ یہ میں نے بات آپ کو بتاؤں، وقت بالکل قلیل ہے، میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ بھائی کسی بھی بات کا فیصلہ ایسے نہیں کیا جاتا جیسے آپ کرتے ہیں، یہ دیانتداری کے خلاف بات ہے۔ چونکہ حدیث صرف بند نہیں ہے سیاستہ میں یا مسلم بخاری میں، حدیث کی تو بہت زیادہ کتابیں ہیں، ابھی میں نے جن کا نام لیا اس سے بھی زیادہ ہے، ان سے بھی زیادہ۔ ائمہ اہل بیت طہار میں سے کتابیں لکھی ہوئی، حدیث پاک پر کتابیں لکھی ہیں، موجود ہیں، پرنٹڈ ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، موجود ہیں، پرنٹڈ ہیں، اور جن میں واسطہ بھی ان سے سب سے کم تھا ان کے درمیان۔ بہرحال ایک لمبا موضوع ہے، تو اب سنیے احادیث، بالکل مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نصف شعبان یعنی 14 اور 15 کے درمیان اپنے بندوں پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے ساری مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے، ما سوائے چند لوگوں کی۔ اس حدیث پاک میں 2 کا ذکر ہے، باقی حدیث میں زیادہ بھی ہیں۔ مشرک جو اللہ سے کسی کے شریک ٹھہرائے اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور مشاحن کینہ پرور احسان جتلانے والے، مسلمانوں کے بارے میں برے خیالات رکھنے والے انسان، حاسد بغض رکھنے والے انسان، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان کے علاوہ جو بیڈ تھنکر آدمی ہے نا دوسروں کے بارے میں، نیگیٹو ذہن کا مالک انسان، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لہذا 2 باتیں، خدا کے بارے میں بھی عقیدہ بالکل کلیئر کہ وہ ہر اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے، بس جس اعتبار سے بھی آپ سوچو گے نا اس اعتبار سے وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وحدہ لا شریک کا معنی یہ ایک الگ بحث ہے، اس کا معنی یہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں بھی اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اور اپنی صفات میں بھی اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ ذات و صفات کے جو تقاضے ہیں اس میں بھی اس کا کوئی مثل نہیں، یہ اس کا معنی ہے۔ عدد کے اعتبار سے وہ واحد نہیں ہے، اس کا معنی وہ بے مثال ہے، کفوا احد، جس قرآن پاک میں اس کی ہم پلہ اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ بہت سے محدثین، پوری لسٹ ہے جن محدثین نے یہاں پر اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہر آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو بھی ہے نا بشر، اس کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے مشرک کے اور جس کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو دوسروں کا۔ تیسرا، مومن ہے لیکن ماں باپ کا نافرمان ہے۔ آج کل یہ بہت بڑی وبا ہے، بہت بڑی وبا ہے، بچے ماں باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، بالکل تھوڑا سا چلنا پھرنا سیکھ جائیں تو کیا کون ہے کون نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے، ان کی بخشش نہیں ہوگی، ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہے۔ تو آگے حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ باقی وہی ہے، اس میں ایک ایکسٹرا ہے، خودکشی کرنے والا انسان، سوسائڈر۔ بھائی یہ جان اللہ کی نعمت ہے، کسی بھی اللہ کی نعمت کی نہ قدری حرام ہے، تو جان کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ بیمار ہو جائے تو علاج کروائیں،
کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں موت واقع ہو سکتی ہو. سوسائڈنگ حرام ہے اسلام میں، شدید ترین حرام ہے. تکلیفیں آ گئی ہیں، برداشت کرو. چوتھی حدیث پاک ہے، حضرت ثعلبہ بن الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرمایا 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کی بخشش فرما دیتا ہے. کافر کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ ابھی اور وقت ہے، اسلام قبول کر لے. ڈھیل دے دیتا ہے، سمجھ جا، آ جا، مان لے. اور جو لوگ دلوں میں کینے چھپائے ہوئے ہیں ایک دوسرے کا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. بندے ابھی تو تیری بخشش نہیں ہے، لیکن اگر تو اپنا دل دوسروں کے لیے صاف کر لے گا. یقین کریں، ہر آدمی کا اپنا اپنا تجربہ ہے. جو مجھے نظر آتا ہے وہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. یعنی خدا جانے، ہم سمجھتے کہ بس دنیا کا سب سے نیک انسان میں ہی ہوں، باقی سارے برے. اللہ کے بندو، اپنے آپ کو دنیا کا سب سے حقیر انسان سمجھو، باقی سب انسانوں کو اپنے سے بہتر سمجھو. اگر کوئی بہتر نہیں بھی ہے نا تب بھی بہتر سمجھو. اس لیے تمہیں کیا معلوم کہ آپ کا اینڈ کیسا ہوگا اور اس کا اینڈ کیسا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ نیکی پر آپ کا اینڈ نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عملوں کا اعتبار خاتمے پر ہے. نیک انسان مرتے وقت برا ہو سکتا ہے اور برا انسان نیک ہو سکتا ہے. ایک کافر انسان اگر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو سکتا ہے تو برا انسان نیک کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ نے باقی لوگوں کو ٹھیکہ کیوں لیا ہوا ہے؟ جدھر بھی بیٹھیں گے، یہاں جب بھی بیٹھیں گے، بس دوسروں کی غیبت، عیب، اور بس جب تک ہم اس کو ڈاؤن نہ کر لیں ہمیں سکون ہی نہیں ہے، ہماری مجلسیں گرمی نہیں ہوتی. انتہائی خطرناک یہ رویہ ہے. گفتگو کرنا بھی کسی کے لیے نیگیٹو اور دل و دماغ میں کسی کو بارے میں برا سوچنا، یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں. اور دونوں کے بارے میں خدا پوچھے گا. زبان کے ساتھ برا لفظ ادا کرنا کسی دوسرے انسان کے بارے میں بغیر دلیل کے، بغیر تحقیق کے، بغیر سالڈ پروف کے، یہ بھی حرام ہے. اور سالڈ پروف ہو بھی پھر بھی حرام ہے. اس کی بڑی کنڈیشنیں ہیں، بہت سی کنڈیشنیں کہ کب آپ کسی انسان کے بارے میں نیگیٹو بات کر سکتے ہو اور کس کے سامنے کر سکتے ہو اور کیوں کر سکتے ہو. بہت ساری اس کی کنڈیشنیں. 100% گنہگار انسان بھی ہو نا، 100% ایک آدمی کو آپ شراب پیتے دیکھ رہے ہیں نا، آپ کو اجازت نہیں کہ دوسرے کو بتائیں. اب شراب ایک گناہ ہے نا جی، بہت بڑا گناہ ہے. آپ نے دیکھ بھی لی ہے، آپ کی آنکھوں نے بھی دیکھ لی ہے، واقعہ نہیں ہے شراب پی رہے ہیں، آپ کو شور بھی ہے، پھر بھی اجازت نہیں کسی کو. کیوں؟ اس کے شراب پینے کا کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ اس کا اپنا فعل ہے. آپ یہ نہیں بیان کر سکتے، صرف ان عیوب کو بیان کر سکتے اور وہاں بیان کر سکتے ہیں کہ جس کا تعلق کسی دوسرے انسان کے ساتھ ہوتا ہے. اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو آپ جس کی چوری کرو اس کو بتانے، پولیس کو بتاؤ نا. دوسرے تیسرے کو بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ یاد رکھیں یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، انتہائی خطرناک ہے. سوچنا بھی کسی کے بارے میں برا اور کہنا بھی زبان سے برا، دونوں خطرناک چیزیں. نہ کہنے کی اجازت ہے نہ سوچنے کی اجازت ہے. اگرچہ وہ انسان فی الحقیقت برا ہو، 100% برا ہے، میں نے ابھی بتایا، پھر بھی نہیں آپ کہہ سکتے. ابھی میں نے یہ مسئلے پڑھائے ہیں فقہ کی کتابوں میں. جو پلیٹ فارم ہے بات کرنے کے، بس ان تک بات، مطلب ایک قانون توڑ رہا ہے، پولیس کو بتا سکتے ہو. مجھے بتانے کا کیا فائدہ؟ میں اس کو کیا اس کے خلاف ایکشن لے سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. مجھے نہ بتائیں، جو ریلیونٹ پلیٹ فارم ہے وہاں ہم جا کر بتائیں. اس کے علاوہ کسی کو بتانے کی اجازت نہیں ہے. اسلام نے ہر انسان کی عزت کو اتنا محفوظ کیا ہوا ہے، اتنا محفوظ کیا ہوا ہے. ساری زندگی نمازیں بھی پڑھو گے نا، شب رات کے دن اللہ پڑھو، میں دل پر، ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے ڈیل دیتا ہوں.
ابھی چینج ہو جا، بدل جا، وقت ہو جا۔ پھر آگے حدیث 5ویں بھی یہی ہے، 6ٹھی حدیث پاک ہے، وہ بھی یہی چیزیں اس میں بھی۔ آگے 7ویں بھی حدیث پاک میں انہی چیزوں کا ذکر ہے۔ آگے ہے جناب حدیث نمبر 8، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات وہی ہے ساری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصف شعبان کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راویہ ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور فرمایا یعنی ایک قبیلہ تھا بنو کالبہ، بہت اس کی بکریاں تھیں، یہ بکروال قبیلہ تھا۔ فرمایا اس قبیلے کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں نا، ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ ایسی برکت رہا ہے۔ 9ویں حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مجھ سے رحمت مانگنے والا میں رحمت کر دوں، لیکن بس وہی ہے جو کینہ پرور ہے، نیگیٹو سوچنے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بخشش تو نہیں ہے، لیکن میں ٹائم تجھے دے رہا ہوں، بدل جا اس کام کو چھوڑ دے۔ اور اسی میں سے ایک ہے جو زانی انسان ہے، اور زنا صرف وہ نہیں ہے جو نبی پاک نے فرمایا زبان کا بھی گناہ ہوتا ہے، آنکھ کا بھی گناہ ہے، کان کا بھی گناہ ہے۔ یہ جو ہماری شادیوں بیاہوں میں جو کچھ کرتے ہیں نا، یہ ٹوٹل نیرا زنا ہے، جو مکس گیدرنگ ہوتی ہے۔ اب آگے مجھ سے کہ میں تو حدیث پاک دسنا، نبی سے فرمایا زبان کا بھی گناہ ہوتا ہے، آنکھ کا بھی گناہ ہوتا ہے، کان کا بھی گناہ ہوتا ہے، نہ گناہ کے زنا ہوتا ہے۔ بہرحال مکس گیدرنگ سے بعد آ جاؤ، یہ انتہائی حرام کام ہے، انتہائی حرام ہے۔ اور بلکہ یہ صرف یہ حرام نہیں ہے، اس کے علاوہ بعض نکاح ابدی طور پر حرام ہو جاتے ہیں ان سے۔ اگر وہ پوچھیں گے نا، کئی چیزیں ہیں جو مکس گیدرنگ کی وجہ سے ہم بعد میں وہ ساری زندگی ضائع کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ رشتہ حرام ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ہاتھ شیک ہینڈ کرنا، اسی طرح بہت سارے ایسے مسائل ہیں، بڑے خطرناک چیزیں ہیں مکس گیدرنگ، بعد آ جاؤ ان سے۔ اللہ پاک مجھے بھی آخری حدیث پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کی رات کو شب بیداری کرو، اس کے دن کو روزہ رکھو، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان پڑھیں گے۔